السلام علیکم سیکنڈ ایئر، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو مطالعہ پاکستان کا موضوع ہے وہ صوبائی حکومت کی تنظیم سے متعلق ہے، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 73 پہ دیا ہوا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وفاقی نظام حکومت کے بارے میں پڑھا، اس کے علاوہ حکومت کے 3 شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور وفاقی نظام حکومت کی اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں اختیارات جو ہیں وہ مرکز اور صوبوں کے درمیان منقسم ہوتے ہیں۔ تو ہم نے صوبائی حکومت کی تنظیم جو ہے اس کے بارے میں آج پڑھنا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کے بارے میں اور اس کے اداروں سے متعلق ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کے فرائض کا ہم نے جائزہ لے لیا۔ اس کے بعد وفاقی انتظامیہ کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھا، اس کے اہم عہدیدار جو ہیں ان سے متعلق آپ جانتے ہیں۔ پھر ہم نے ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ، اس کے اختیارات وغیرہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وفاقی نظام کے اندر جو صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی تنظیم کس طریقے سے ہوتی ہے، صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ جس طرح وفاق کے اندر وفاقی نظام حکومت میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے، بالکل اس کے متوازی ہر صوبے کے اندر ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس صوبائی حکومت کی تنظیم جو ہے وہ کم و بیش وفاقی حکومت سے ہی ملتی جلتی ہے۔ یعنی جس طرح ایک وفاق کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ یا مقننہ ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی موجود ہوتی ہے۔ جس طرح صدر مملکت جو ہے وہ پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے صوبائی حکومت میں جو گورنر ہے وہ صوبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت میں وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی انتظامیہ سمیت وہ انتظامیہ کہلاتا ہے، اپنی کابینہ سمیت انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صوبائی حکومت جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبائی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، صوبائی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے مرکز میں وفاقی حکومت کام کرتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، ان قوانین پر انتظامیہ عمل درآمد کراتی ہے، اسی طرح اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے، تو بالکل اس کے متوازی ایک سسٹم جو ہے، ایک نظام حکومت جو ہے وہ صوبے کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صوبائی حکومت کی تنظیم جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ صوبائی سطح جو ہے اس پر صوبائی سیکریٹریٹ، منسلکہ دفاتر، اس کے علاوہ ماتحت دفاتر، خود مختار اور نیم خود مختار ادارے موجود ہوتے ہیں، اور ان کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کم و بیش ویسا ہی ہے جیسا وفاقی حکومت میں ہوتا ہے۔ صوبے جو ہیں ان کو تعلیم، صحت، زراعت، صنعت، صوبائی ٹیکس اور آمد و رفت وغیرہ کے جو محکمے ہیں ان پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے دائرہ اختیار میں یہ تمام محکمے شامل ہیں، تو وہ ان سے متعلق ہر قسم کی قانون سازی کر سکتی ہیں، قوانین میں ترمیم کر سکتی ہیں، اور ان قوانین پر عمل درآمد کرانا بھی صوبائی انتظامیہ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ صوبائی گورنر جو ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس گورنر کو جو ہے وہ صدر نامزد کرتا ہے، اور جب تک صدر چاہے گورنر اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے۔ گورنر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، اس سے خطاب بھی کر سکتا ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ اس کو مشورہ دے تو وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے مشورے سے تمام انتظام و انصرام چلاتا ہے صوبے کا، اور اگر حالات جو ہیں وہ ہنگامی نوعیت کے ہوں یا کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو اس میں مختلف قسم کے آرڈیننس جو ہے وہ بھی جاری کر سکتا ہے، یہ اس کو صوبائی گورنر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ صوبائی انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جس طرح وفاق کے اندر مرکزی حکومت میں وزیر اعظم جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اور وفاقی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبائی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کا انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ 5 سال کے لیے کرتی ہے۔ یہ صوبے کی چونکہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے اپنی کابینہ جو ہے اس کی تشکیل کرتا ہے، اپنی کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ۔
تو اس کی معاونت کے لیے، وزیر اعلیٰ کی معاونت کے لیے جو ہے وہ چیف سیکرٹری موجود ہوتا ہے. چیف سیکرٹری جو ہے اس کی مدد سے وزیر اعلیٰ تمام صوبے کی جو انتظامیہ ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ صوبے میں امن امان جو ہے اس کا قیام بھی وزیر اعلیٰ کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے کے اندر امن و امان قائم رکھے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں چونکہ اس کو اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے، وہ اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جہاں جو واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جیتی ہوئی ہوتی ہے یا اس کو واضح اکثریت حاصل ہوتی ہے. تو اس بنا پر وہ قائد ایوان ہونے کی حیثیت سے اسمبلی میں جو بھی قوانین پاس کروانا چاہے وہ بآسانی کروا سکتا ہے، چونکہ اس کو صوبائی اسمبلی کے اندر اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے. اور آئین میں قانون سازی کا جو طریقہ کار ہے جو درج ہے اس سے وہ بآسانی جو ہے وہ قانون سازی کروا سکتا ہے. پھر صوبائی کابینہ کی اگر بات کی جائے تو ہر صوبے میں صوبائی کابینہ موجود ہوتی ہے جس کے اراکین کا انتخاب وزیر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اور ہر وزیر جو ہے وہ اپنے اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ کو محکمے کی پالیسیوں اور اس کی کارکردگی سے متعلق جو ہے وہ مکمل طور پر آگاہ کیا جاتا ہے. محکمے کا سیاسی سربراہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے سامنے ہر وزیر جواب دہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے چیف سیکرٹری جو ہے وہ انتظامی امور کے لیے ہر صوبے کا سربراہ ہوتا ہے. اور یہ صوبے میں جو افسر شاہی کا ایک سب سے اعلیٰ افسر جو ہے اس کو یہ ہوتا ہے یا سینئر ترین فرد ہوتا ہے جو صوبائی کابینہ کا سیکرٹری ہوتا ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کا بھی پابند ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. چیف سیکرٹری جو ہے وہ تمام سیکرٹریوں کی جو کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام سیکرٹریز کی کارکردگی کا جائزہ لینا بھی اس کے دائرہ اختیار میں ہے. ان کو وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرنا یہ بھی اس کے جو ہے وہ فرائض میں شامل ہے. چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ تمام محکموں کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا ہے اور کسی قسم کی اطلاعات اگر وصول ہوں یا کسی خاص امر کے بارے میں کارروائی کرنی ہو تو یہ اس کا مجاز ہوتا ہے، وہ اس کے اختیارات میں شامل ہے. ہر محکمے کا سیکرٹری جو ہے وہ براہ راست چیف سیکرٹری کے ماتحت ہوتا ہے اور اپنے محکمے کی کارکردگی کے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے چیف سیکرٹری کو. سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ ہر محکمے کا انتظامی سربراہ سیکرٹری کہلاتا ہے. یہ عموماً 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے اور سیکرٹری اپنے محکمے کے وزیر کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتا ہے، خاص طور پر جو ہے وہ پالیسی بنانے کے لیے اس کو مشورے دینا، اور اپنے متعلقہ وزیر کے لیے وہ ایک معاون خصوصی کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو محکمے کی کارکردگی کے متعلق جو ہے وہ اطلاعات فراہم کرتا ہے. سیکرٹری جو ہے وہ اپنے محکمے کی نگرانی کرتا ہے اور حکومت کی پالیسیاں اور اس کے پروگرامز جو ہیں ان کو لاگو کرتا ہے. اس امر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ صحیح طور پر ان پر عمل درآمد ہو. سیکرٹری کے پاس جو ہیں وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے مددگار موجود ہوتے ہیں جن میں ایڈیشنل سیکرٹری ہے، ڈپٹی سیکرٹری شامل ہے. اس کے علاوہ سیکشن آفیسر وغیرہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ سیکرٹری کی مدد کے لیے اور اس کے تعاون کے لیے موجود ہوتے ہیں. اور ان کی تعداد کا تعین جو ہے وہ محکمے کے حجم پر ہوتا ہے. جو محکمہ جتنا بڑا ہوگا اس میں آفیسرز کی یا متعلقہ جو افسران ہیں ان کی تعداد اسی حساب سے ہوگی. سیکرٹری جو ہے اس کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے ماتحت عملے کی نگرانی کریں اور دوسرے محکمے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے مشورے سے سمریاں جو ہیں وہ تیار کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے. ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے یہ سیکرٹری کا مددگار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے ونگ کی کارکردگی کا بھی یہ ذمہ دار ہوتا ہے. یہ 19ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے اور عموماً جو ہے وہ سیکرٹری سے احکام وصول کرتا ہے اور ان کو نیچے بھجوا دیتا ہے. اسی طرح جو نیچے سے رپورٹس وغیرہ ملتی ہیں وصول ان کو سیکرٹری تک پہنچانا بھی اس کا کام ہے. یہ اپنے ونگ کے جو ملازمین ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے اور تمام وہ امور سر انجام دیتا ہے جس کا اس کو سیکرٹری حکم دیتا ہے. اور یہ عام طور پر فیصلے سازی میں شامل نہیں ہوتا اور اس کا کام جو ہے وہ زیادہ تر اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ یہ احکامات جو ہیں وہ سیکرٹری سے وصول کر کے ان کو نیچے بھجواتا ہے اور جو رپورٹس وغیرہ سیکشن اس کو نیچے سے وصول ہوں ان کو سیکرٹری تک پہنچاتا ہے. ڈپٹی سیکرٹری جو ہے یہ اپنی برانچ کا سربراہ ہوتا ہے. یہ عموماً 18واں یا 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوتے ہیں. ان کا تعلق وفاقی یا صوبائی حکومتوں سے ہو سکتا ہے اور محکمے کے متعلق جو فیصلے ہیں ان پر
عمل دخل کرنا ان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف احکامات کو وصول کرتے ہیں اور سیکشن آفیسر جو ہے وہ عمل درآمد کے لیے ان کے پاس بھیج دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک سیکشن آفیسر کا تعلق ہے تو یہ 17 یا 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ اس کا تعلق وفاقی یا صوبائی حکومت دونوں سے ہو سکتا ہے اس ملازم کا تعلق، اور یہ سیکشن آفیسر جو ہے وہ اپنے سیکشن کا سربراہ ہوتا ہے، اور سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری کے احکام کو عملی جامہ پہنانا جو ہے یہ اس کا کام ہے۔ سیکشن کے تمام معاملات جو ہیں وہ ڈپٹی سیکٹری کو رپورٹ کرتا ہے۔ صوبائی مقننہ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کا جو دستور ہے 1973 کا، اس کی روح سے 4 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ چونکہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو چاروں صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلیاں ہیں، اور صوبائی اسمبلیوں میں اراکین کی تعداد جو ہے ان کا تعین ہر صوبے کی آبادی کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ نئی ترمیم جو ہے اس کے مطابق پنجاب کے اراکین اسمبلی جو ہیں ان کی کل تعداد جو ہے وہ 371 ہے، جس میں 297 جو ہیں نشستیں وہ عام نشستیں ہیں عام ارکان کے لیے، 66 جو ہیں وہ خواتین کی اور 8 اقلیتوں کی ہیں۔ سندھ کی جو کل نشستیں ہیں سندھ اسمبلی کی وہ 168 ہیں، جن میں سے 130 عام ارکان کے لیے، 29 خواتین اور 9 جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی 124 نشستیں ہیں، جن میں سے 99 جو ہیں وہ عام اراکین کے لیے، 22 خواتین کی اور 3 جو ہیں وہ اقلیتوں کی ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی ٹوٹل 65 میں سے 51 عام نشستیں، 11 خواتین اور 3 جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے ہیں۔ عام اراکین کا انتخاب جو ہے وہ عوام براہ راست کرتے ہیں، لیکن خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں جو ہیں وہ پارٹیوں کو اپنے حاصل کردہ ووٹوں کے مطابق ہی ملتی ہیں۔ صوبائی مقننہ کے اختیارات کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا اختیار جو صوبائی مقننہ کو ہے وہ قانون بنانے کا اختیار ہے۔ جس طرح وفاق کے اندر جو پارلیمنٹ ہے یا نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں ملک کے لیے، یا وفاق کے دار اختیار میں جو محکمے ہیں ان سے متعلق قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ صوبے کے دائرہ اختیار میں جو محکمے آتے ہیں ان سے متعلق قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ صوبے کے لیے قانون بناتی ہے، اور صوبائی اسمبلی ان امور کے لیے قانون سازی کرتی ہے جو صوبائی دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ ان امور کے لیے بھی قانون سازی کر سکتی ہے جو مشترکہ امور کی فہرست ہے۔ تصادم کی صورت میں مرکزی قانون کی بالادستی ہوتی ہے، یعنی آئین میں کچھ جو ہیں وہ مشترکہ امور کی فہرست بھی شامل ہوتی ہے۔ کچھ تو واضح محکمے ہوتے ہیں، کچھ وفاق کے پاس ہوتے ہیں اور صوبوں کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک مشترکہ امور کی فہرست ہوتی ہے جس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں۔ یہ مشترکہ امور کی فہرست جو ہے ان کے بارے میں وفاق بھی قانون سازی کر سکتا ہے اور صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن اگر دونوں میں تصادم ہو تو پھر مرکزی قانون ساز اسمبلی جو ہے یہ مرکزی قانون کو بالادستی حاصل ہوگی۔ مالیاتی اختیارات کا جہاں تک تعلق ہے تو صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ہر سال بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ اسمبلی کی منظوری کے بعد صوبے میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتی اور نہ ہی کوئی ٹیکس جو ہے وہ واپس لے سکتی ہے۔ انتظامی اختیارات کا جہاں تک تعلق ہے تو صوبائی اسمبلی انتظامیہ سے اس کی کارکردگی کے بارے میں باز پرس کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی کابینہ سمیت صوبائی کابینہ سمیت صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے اپنی کارکردگی کے لیے، اپنی پالیسیوں کے لیے، ان کے پر عمل درآمد کے لیے، اور وہ حکومت سے ان کی حکمت عملی اور پالیسیوں کے متعلق جو ہے وہ صوبائی اسمبلی وضاحت کر سکتی ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ صوبائی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو صوبائی کابینہ جو ہے اس کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ متفرق اختیارات جو ہیں، ان اختیارات میں صوبائی اسمبلی جو ہے وہ مختلف فرائض سر انجام دیتی ہے۔ ان قانون سازی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات کے علاوہ بھی اس کی کچھ جو ہیں وہ انتظامی اختیارات ہیں۔ وہ حکومت سے حکمت عملی اور پالیسیوں کے متعلق جو ہے وہ وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے جاری کردہ آرڈیننس جو ہے ان کی منظوری دیتی ہے یا ان کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے۔ صوبائی عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے تو جس طرح وفاق کے اندر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اسی طریقے سے 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں جو ہے وہ اعلیٰ ترین عدالت ہائی کورٹ کہلاتی ہے، جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتی ہے۔ ہائی کورٹ جو ہے یہ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
چیف جسٹس جو ہے اس کو صدر متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے کے ساتھ مقرر کرتا ہے، اور جو دیگر ججز ہیں ان کا تقرر چیف جسٹس کی سفارش پر کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ 62 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کے اختیارات کا جہاں تک تعلق ہے تو ہائی کورٹ عوام کے بنیادی حقوق اور آئین کی محافظ ہوتی ہے، اس کا تحفظ کرتی ہے۔ یہ آئین کا تحفظ کرنا اور عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ یہ اس کا سب سے بنیادی ایک مقصد ہے، بنیادی اختیار ہے۔ اس کے علاوہ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرنا بھی ہائی کورٹ کے فرائض میں شامل ہے، یہ اس کے دائرہ اختیار میں شامل ہے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وفاقی حکومت جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اس کے متوازی صوبائی حکومتیں جو ہیں ہر صوبے کے اندر وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی موجود ہوتی ہے، صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے جو اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے کی حکومت اور انتظامیہ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے۔ پھر ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ عدالت ہائی کورٹ کہلاتی ہے، اس کے دائرہ اختیار بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بات اگر مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔